السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ہوں گے بالکل خیر خیریت سے، اور آج ہم ایک نیکسٹ ایپیسوڈ شروع کرنے جا رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے جلدی سے کر دیجئے میرے چینل کو سبسکرائب، اور ویڈیو اگر اچھی لگتی ہے تو لائک کر دیجئے۔ چلیے چلتے ہیں آج کی نیکسٹ ایپیسوڈ کی طرف۔ مقدم سائیں، بارش کا موسم تو بنا ہوا ہے لیکن بارش ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ حور بالکنی میں کبھی ادھر تو کبھی ادھر ٹہل رہی تھی، لیکن بارش تھی جو ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ لگتا ہے یہ بارش نہیں ہوگی، پھر ہم اپنی بارش برساتے ہیں۔ مقدم نے کھینچ کر اسے اپنے قریب کیا۔ بالکل نہیں، جب تک بارش نہیں ہوتی تب تک آپ میرے پاس نہیں آ سکتے۔ حوریہ نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے دور کیا، جبکہ وہ اس کی ننھی سی فرمائش پر عمل کرتے ہوئے ذرا دور ہوا۔ 5 نہیں تو 10 منٹ میں بارش ویسے بھی سٹارٹ ہونے ہی والی تھی۔ اتنا صبر تو وہ کر ہی سکتا تھا۔ وہ اپنا لمبا سا دوپٹہ ہوا میں لہراتی ادھر سے ادھر کر رہی تھی، جب اچانک بارش کا ایک ننھا سا قطرہ اس کے چہرے پہ آ گیا۔ اس سے پہلے کہ حوریہ اسے محسوس کرتی، مقدم اسے کھینچ کر اپنے قریب کر چکا تھا۔ ہو گئی بارش، اب پابندی ختم، وہ اس کے چہرے پر جھکتے ہوئے محبت سے بولا۔ ابھی ٹھیک سے شروع نہیں ہوئی، وہ بے بسی سے بولی، لیکن اس کے کہنے کی دیر تھی کہ بارش نے زور پکڑتے ہوئے ان دونوں کو بھگو ڈالا۔ اب تو کوئی اعتراض نہیں، وہ مسکراتے ہوئے اس کے چہرے پر جھکا، جبکہ حوریہ اس کی باہوں میں سمٹتی برستی بارش کے ساتھ اس کی محبت کی بارش میں بھیگتی چلی جا رہی تھی۔ مبارک ہو کردم سائیں، ہو گیا ستیہ ناس آپ کے آئیڈیا کا۔ اگر کچھ کرنا ہی تھا تو اس موسم میں کرنا ضروری تھا۔ ابھی دھڑکن کے ساتھ مشکل سے تھوڑا سا وقت ہوا تھا کہ بارش شروع ہو گئی۔ مقدم سائیں کا کوئی آئیڈیا میرے کام آ جائے، ایسا تو ممکن ہی نہیں، وہ بدمزہ ہو کر بولا تھا۔ دھڑکن جھولے سے اترتی حویلی کے اندر جانے لگی کہ کردم نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنی طرف کھینچا تھا۔ دھڑکن، میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں، وہ اس کے چہرے کو دونوں ہاتھوں سے تھامتے ہوئے بولا۔ اسے اپنے اس قدر قریب سنجیدہ دیکھ کر دھڑکن ایک پل کے لیے کنفیوز ہو گئی۔ کیا؟ اس کی بدلتی نظروں کو دیکھ کر دھڑکن فوراً ہی وہاں سے جانا چاہتی تھی۔ جھولے کا آئیڈیا ضرور مقدم شاہ کا تھا، اور بارش اللہ میاں نے دی ہے، لیکن اس بارش میں بھیگنے کا آئیڈیا میرا ہو سکتا ہے، وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ ہم آپ کے آئیڈیا دینے سے پہلے ہی بھیگ چکے ہیں۔ اس نے اپنا ہاتھ چھڑانا چاہا، جب کردم نے اس کا ہاتھ چھوڑ کر وہیں ہاتھ اس کی کمر میں ڈال کر اسے اپنے مزید قریب کیا۔ مزید بھیگتے ہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ اسی سال بعد تم مجھ سے یہ کہو کہ نکاح کے بعد پہلی بارش میں آپ نے مجھے بھیگنے نہیں دیا۔ کردم نے نرمی سے اس کے گالوں کو اپنے لبوں سے چھوا۔ دھڑکن خود میں سمیٹتی اس سے دور ہونے کی کوشش کرنے لگی۔ تو بولو نا، اسی سال کے بعد بھی تم میرے ساتھ اسی طرح بارش میں بھیگو گی؟ آپ میرے ساتھ زندگی کے اسی سال گزارنا چاہتے ہیں؟ دھڑکن کو جب سب راہ فرار بند دکھی تو وہ اسی کے سینے میں منہ چھپا گئی۔ ہاں، اسی سال گزارنا چاہتا ہوں تمہارے ساتھ، بس یہ 5 دن گزر جائے۔ کردم نے اسے اپنے سینے میں چھپاتے ہوئے شرارت سے کہا تو وہ کھلکھلائی۔ مجھے نہیں پتا تھا آپ اتنے بے صبرے ہیں۔ اپنے بالوں میں اس کے ہاتھوں کا لمس محسوس کرتے ہوئے دھڑکن آہستہ سے بولی۔ کر لیتا میں صبر یار، اگر اس رات میرے اتنے قریب آ کر تم مجھ سے دور نہ جاتی۔ اب ایک بار میرے قریب آؤ، پھر تمہیں بتاؤں گا کہ میں کتنا رومانٹک ہوں۔ اس دن بھی ٹھیک سے نہیں بتا پایا، کردم شرارتی انداز میں بولا۔ ویسے آج کے اس سرپرائز کے بعد تم یہ تو کہہ سکتی ہو کہ میں بورنگ نہیں ہوں۔ ہاں، اور آپ کے بارش میں بھیگنے والے آئیڈیا کے بعد یہ بھی نہیں کہہ سکتی ہوں کہ آپ رومانٹک نہیں ہیں۔ وہ اس سے دور ہونے کی کوشش کرنے لگی، جب کردم نے اسے مزید اپنے قریب کیا۔ اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیے کردم نے نرمی سے اس کی آنکھوں کو چھوا تھا۔ دھڑکن، تم بہت عزیز ہوتی جا رہی ہو یار، اس طرح سے تو میرا گزارا اور بھی مشکل ہو جائے گا۔ وہ اس کے نرم گالوں کو اپنے لبوں سے چومتا اس کے ہونٹوں کو اپنے انگوٹھے سے چھو رہا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے میں کھوئے برستی بارش میں اس حسین وقت کو انجوائے کر رہے تھے، جب اس خوبصورت ماحول میں ایک آواز گونجی، اور اگلے ہی لمحے کردم سائیں نے اسے خود سے دور کیا۔ دادا سائیں کی غضبناک آواز سن کر کردم نے فوراً دھڑکن کو اپنے پیچھے کیا تھا، جبکہ انہیں کردم کو اس طرح سے دیکھتا پا کر دھڑکن کردم کے پیچھے چھپ گئی۔ ان دونوں کو غصیلی نگاہوں سے دیکھتے دادا سائیں وہیں سے پلٹ گئے۔ تم کمرے میں جاؤ، میں دادا سائیں سے مل کے آتا ہوں۔ کردم نے اسے جانے کا اشارہ کیا۔ کردم سائیں، دادا سائیں آپ کو کچھ کہیں گے تو نہیں؟ دھڑکن معصومیت سے بولی تو وہ مسکرایا۔ ابھی تو یہ ان کے پاس جانے سے ہی پتہ چلے گا، آخر اتنا بڑا رول توڑا ہے ہم نے نہیں، صرف آپ نے، میرا نام بھی نہیں لینا، دھڑکن نے آنکھیں دکھاتے ہوئے کہا۔ واہ، تمہارا نام نہ لوں اور میں جاؤں بھاڑ میں؟ کردم نے گھورا تھا۔ ہاں تو میں نے تھوڑی کچھ کیا ہے، یہ آپ ہی کا آئیڈیا تھا، جھولا لگانا پھر بارش میں بھیگنا، اس سب میں میری تو کوئی غلطی نہیں ہے، میں تو ہوں ہی معصوم سی، آپ کی غلطی ہے، آپ ہی ڈانٹ کھائیں۔
اکیلے، خبردار جو میرا نام لیا۔ وہ فوراً ہی اس کے قریب سے نکل کر حویلی کے اندر آئی، جہاں دروازے کے پیچھے ہی تائشہ کھڑی زو مانی انداز میں مسکرا رہی تھی۔ مطلب صاف تھا، دادا سائیں کو یہاں تک پہنچانے والی وہی ہے۔ تھوڑا سا صبر ہی کر لیتی، دھڑکن تم تو پیچھے ہی پڑ گئی ہو کردم سائیں کے، ابھی تمہاری رخصتی کو وقت باقی ہے، اور ویسے بھی کردم سائیں کو زیادہ چپکنے والی لڑکیاں پسند نہیں ہیں۔ تائشہ نے اس کے قریب کھڑے ہو کر مسکراتے ہوئے اس کی معلومات میں اضافہ کیا۔ مجھے پتہ ہے تائشہ دیدہ کہ کردم سائیں کو چپکنے والی لڑکیاں پسند نہیں ہیں، لیکن وہ خود بہت رومانٹک ہیں۔ کل مجھے ڈانٹ دیا نا، اسی لیے معافی مانگنے کے لیے انہوں نے میرے لیے سرپرائز پلان کیا تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ کردم سائیں اتنے رومانٹک ہو سکتے ہیں۔ آپ کو بھی نہیں پتا تھا نا؟ خیر چھوڑیں، آپ کو کیسے پتا ہوگا، آپ ان کی بیوی تھوڑی ہیں۔ دھڑکن نے شرماتے ہوئے اسے جلایا تھا۔ اور ویسے بھی وہ آپ سے تو زیادہ بات نہیں کرتے، وہ کیا ہے نا کہ انہیں چپکنے والی لڑکیاں پسند نہیں ہیں۔ دھڑکن اس پر طنز کے تیر چلاتے مسکراتے ہوئے اندر چلی گئی، جبکہ اس کی باتوں کے انداز اور چہرے پہ کھلی مسکراہٹ نے تائشہ کو اندر تک راغ کر دیا تھا۔ حوریہ یار اٹھ جاؤ، ہمیں باہر جانا ہے۔ کب تک یوں ہی سوتی رہو گی؟ کتنا انتظار کروں؟ مقدم کافی دیر سے جاگا ہوا تھا اور ایک بار تو پورے ہوٹل کا راؤنڈ بھی لگا کے آیا تھا، اور اب بے چینی سے اس کے جاگنے کا انتظار کر رہا تھا۔ کل رات مقدم نے اپنے ہر انداز میں اسے اپنی محبت کا اظہار کیا تھا، جبکہ وہ اس کی باہوں میں بکھرتی اس کی محبت کے ہر رنگ میں رینگتی چلی جا رہی تھی۔ حور، اگر تم اب نہیں جاگی نا تو پھر میں تمہیں اپنے طریقے سے جگاؤں گا، اور یقیناً پھر تم مجھ سے ناراض ہو جاؤ گی، اس کے کان کے قریب سرگوشی نما آواز میں بولا۔ مقدم سائیں، آپ بہت خراب ہیں، نہ مجھے رات میں سونے دیتے ہیں اور نہ ہی دن میں۔ حور کروٹ بدلتے دوسری طرف سونے کی کوشش کرنے لگی، جبکہ اس کی بڑبڑاہٹ سن کر مقدم کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی۔ کیا کروں میری نازک سی گڑیا، تمہیں سونے دے کر خود پر جبر نہیں کر سکتا۔ وہ اسے اپنی باہوں میں بھرتے ہوئے محبت سے بولا۔ اور مجھے نہ سونے دے کر مجھ پر جبر کر سکتے ہیں؟ وہ آہستہ سے بڑبڑائی۔ نہیں، بالکل بھی نہیں، لیکن تمہیں ہی تو گھومنے جانا تھا نا۔ اب اس طرح سے سارا وقت سوتے گزار کر تم خود ہی اس حسین جگہ کی بے قدری کر رہی ہو۔ میرے دل کا قرار، مقدم نرمی سے اس کے گالوں کو لبوں سے چھوتے ہوئے بولا۔ آپ کے دل کا قرار اس وقت سونا چاہتا ہے مقدم سائیں۔ حور معصومیت سے بھرپور آواز میں لاڈ سے بولی، شاید نیند کے خمار میں وہ خود بھی نہیں جانتی تھی کہ وہ کیا بول رہی ہے۔ مقدم کو اس پر ٹوٹ کر پیار آیا۔ ٹھیک ہے میرے دل کا قرار، تم سو جاؤ، ہم شام کو باہر جائیں گے۔ وہ نرمی سے اس کا ماتھا چومتا اس پر کمبل برابر کرنے لگا، جبکہ اسے اپنے قریب سے اٹھتا محسوس کر کے حوریہ فوراً اس کی طرف کروٹ بدلتے ہوئے اس کے سینے پر اپنا سر رکھ گئی، جس پر مقدم کو یقین آ گیا تھا کہ وہ آدھی جاگی سوئی کیفیت میں ہے، کیونکہ اگر وہ پوری جاگ رہی ہوتی تو اس طرح سے اس کے قریب آنے کی غلطی کبھی نہ کرتی۔ جبکہ اس کی نیند کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مقدم نے اپنی باہوں کا گھیرا تنگ کر لیا۔ اس کے تنگ گھیرے میں وہ ایک بار کسمسائی، پھر بے خبر سو گئی۔ ملک صاحب، مقدم شاہ ایک لمحے کے لیے بھی آپ کی بیٹی کو تنہا نہیں چھوڑتا، وہ ہر وقت اس کے ساتھ رہتا ہے، ہم چاہ کر بھی کچھ نہیں کر پا رہے، اور مجھے تو لگتا ہے کہ مقدم شاہ کو ہم پر شک بھی ہو گیا ہے۔ ملک کے آدمی نے اپنا ڈر بیان کرتے ہوئے کہا۔ مجھے اس بات کی پرواہ نہیں ہے، مجھے بس یہ جاننا ہے کہ میری بیٹی کب تنہا ہوتی ہے۔ اسی دوران میں اسے مقدم کی حقیقت کے ساتھ ساتھ شاہ سائیں کے بارے میں بھی بتا دوں گا، پھر یقیناً میری بیٹی مقدم شاہ کے ساتھ نہیں رہنا چاہے گی، اور ویسے بھی کچھ دنوں کے لیے میں گاؤں واپس جا رہا ہوں، اماں سائیں کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، ڈاکٹر نے جواب دے دیا ہے۔ ملک نے پریشانی سے کہا۔ ٹھیک ہے ملک صاحب، آپ گھر ہو آئیں، تب تک ہم مقدم شاہ پر نظر رکھتے ہیں، ملک کے آدمی نے فون بند کرتے ہوئے کہا، جبکہ ملک کا ارادہ اس وقت واپس گاؤں کی طرف جانے کا تھا۔ وہ بہت کوشش کے باوجود بھی اپنی بیٹی سے بات نہیں کر پایا تھا۔ ہم مقدم سے اس طرح کی امید کر سکتے ہیں کردم، لیکن تم تو سمجھدار ہو، تمہاری اس بچکانہ حرکت کا کیا مطلب نکالوں میں؟ مجھے لگا تھا کہ تم ایسا کچھ نہیں کرو گے جو ہماری شرمندگی کا باعث بنے، لیکن آج جو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، وہی گھر کا کوئی نوکر یا کوئی گاؤں والا دیکھ لیتا تو ہماری کتنی بدنامی ہوتی۔ وہ دادا سائیں کے سامنے سر جھکائے کھڑا تھا، شاید اسے اپنی غلطی کا اندازہ تھا۔ میں نے سب کچھ دیکھ کر کیا تھا دادا سائیں، میں نے سب ملازموں کو چھٹی دی تھی اور جنید کو کہا تھا کہ باہر کا کوئی بھی آدمی حویلی کے اندر یا پچھلی کی سائیڈ نہ آئے۔ کردم کی بات پر دادا سائیں نے حیرت سے اسے دیکھا۔ مطلب کہ اب تم بھی مقدم کی طرح پلاننگ کر کے یہ سب کچھ کرنے لگے ہو؟ وہ صدمے سے بولے، کیونکہ ان کی نظر میں کردم ایک سنجیدہ اور سمجھدار انسان تھا۔ دھڑکن ناراض تھی مجھ سے دادا سائیں، دھیمی آواز میں کہا۔ دادا سائیں بے ساختہ مسکرائے۔ تمہارا باپ بھی اسی طرح سے کرتا تھا تمہاری ماں کے لیے، اور تمہاری ماں زیادہ تر اس سے ناراض ہی رہتی تھی، بہت لاڈ اٹھاتا تھا وہ اس کے، لیکن ہمارے خاندان کو ملک کی نظر لگ گئی۔
دادا سائیں مسکراتے ہوئے سنجیدہ ہو گئے۔ وہ ان کے قریب ان کے قدموں کے پاس بیٹھ گیا۔ دادا سائیں اب تو سب کچھ ٹھیک ہے نا، پلیز ان سب چیزوں کے بارے میں مت سوچیں، کردم نے ان کے ہاتھ تھامتے ہوئے کہا تو وہ مسکرا دیے۔ دھڑکن خوش تو ہے نا تمہارے ساتھ؟ انہوں نے محبت سے پوچھا تھا۔ خوش ضرورت سے زیادہ ہی آسمان میں اڑ رہی ہے، اتنے نخرے دکھاتی ہے اور آج تو حد کر دی۔ ایک بار شادی ہونے دیں، خبردار جو تم نے میری پوتی کے خلاف ایک لفظ بھی کہا کردم، ورنہ ہم سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اس کے ناز نخرے سب اٹھاؤ گے تم، اور اگر اس نے تمہارے خلاف ہم سے شکایت کی تو ہم بہت برے طریقے سے پیش آئیں گے تمہارے ساتھ۔ دادا سائیں نے اسے دھمکی دی تو وہ بے اختیار مسکرا دیا۔ دادا سائیں اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، لیکن مہربانی کریں تھوڑا سا پیار اپنے پوتے کے لیے بھی بچا کے رکھیں۔ جب سے وہ آئی ہے ساری محبت اسی پر نچھاور کیے جا رہے ہیں، تھوڑا سا پیار میرے لیے بھی رکھنا چاہیے نا۔ جلنے لگے ہو ہماری پوتی سے، دادا سائیں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں تو اتنا دھڑلے سے کہتی ہے کہ اب آپ کا پتہ کٹ چکا ہے اور میرا پتہ لگ چکا ہے۔ بہت شرارتی ہے، لیکن سچ کہیں تو ہماری جان ہے، دادا سائیں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میری بھی، کردم نے دل میں کہا تھا۔ وہ اسے ایک بہت ہی خوبصورت جگہ پر لایا تھا۔ یہ چھوٹا سا ریسٹورنٹ تھا جس کے اندر 2 بڑے بڑے کمرے تھے، جبکہ راہداری پھولوں سے بھری ہوئی تھی۔ گلاب کے پھولوں کو اس طرح سے سجایا گیا تھا کہ دیکھنے والے کو وہ کوئی خوبصورت باغ نظر آتا تھا، یا شاید پرستان کا کوئی حصہ۔ بارش اب بھی ہو رہی تھی، ماحول کافی سرد تھا۔ ریسٹورنٹ کے اندر سب کچھ لکڑی کا تھا، یہاں تک کہ میزوں پر رکھے ہوئے گملے بھی۔ وہ اسے سب سے پہلے آزاد کشمیر میں لایا تھا۔ یہ کوئی آزاد کشمیر کا چھوٹا سا ہوٹل آبادی سے ذرا الگ تھا۔ باہر بنی ہوئی سڑک پر ہر تھوڑی دیر کے بعد گاڑیاں نکلتیں۔ یہ ہوٹل ضرور آبادی سے ذرا الگ تھا، لیکن باہر سڑک پر ہر تھوڑی دیر کے بعد گاڑیاں تیزی سے نکل رہی تھیں، یعنی کہ یہ آبادی کی طرف نکلتی واحد سڑک تھی۔ اس سے تھوڑا سا آگے شہر کا بازار شروع ہو جاتا تھا، جبکہ جس ہوٹل میں وہ رہ رہے تھے یہ جگہ اس ہوٹل سے کافی زیادہ فاصلے پر تھی۔ چائے پینے کے بعد مقدم نے اسے واپس چلنے کے لیے کہا تو اس نے صاف انکار کر دیا۔ مقدم سائیں تھوڑی دیر اور یہاں بیٹھتے ہیں نا، کتنی پیاری جگہ ہے، حوریہ نے اس کا ہاتھ تھام کر محبت سے کہا تو مقدم نے مسکراتے ہوئے اس کا ہاتھ چوما۔ ٹھیک ہے میری جان، تم ذرا یہاں بیٹھو، میں دادا سائیں کو فون کر کے آتا ہوں۔ وہ محبت سے اس کے گال کو چھوتا ہوا اٹھا اور ذرا فاصلے پہ ہو کر فون کرنے لگا۔ تبھی شیشے کی دیوار کے سامنے ایک گاڑی آ کر رکی، جس میں سے 2 لڑکیاں نکلیں اور ہوٹل کے اندر چلی آئیں اور اس سے سامنے والی ٹیبل پر بیٹھی تھیں، جبکہ ان دونوں لڑکیوں کا سارا دھیان باہر فون پر لگے مقدم پر تھا۔ حوریہ ان کے تنگ و چست کپڑے غور سے دیکھ کر شرمندہ ہو رہی تھی، جبکہ انہیں اس طرح سے مقدم کو دیکھتے ہوئے اچھا خاصا غصہ آ گیا۔ ان دونوں لڑکیوں کو گھورتے ہوئے اٹھی اور مقدم کا ہاتھ تھاما۔ چلیں یہاں سے، وہ اسے گھسیٹتے ہوئے بولی تو مقدم نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے روکنا چاہا۔ کیا ہوا حور، تم تو تھوڑی دیر اور رکنا چاہتی تھی، مقدم نے پوچھا۔ کچھ نہیں ہوا، بس ابھی کے ابھی چلے میرے ساتھ، وہ اسے کہتی ان دونوں لڑکیوں کو گھورتے ہوئے اسے جواب دینے لگی، جبکہ مقدم نے اس کی نظروں کا پیچھا کرتے ہوئے لڑکیوں کی طرف دیکھا۔ اپنی بیوی کے اس انداز پر اسے ٹوٹ کر پیار آیا تھا اور اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ بیوی، دیکھا تم نے وہ دونوں لڑکیاں کتنی پیاری تھیں اور کیسے مجھے گھور رہی تھیں، گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے مقدم نے اسے چھیڑتے ہوئے کہا تو حوریہ نے اسے گھور کر دیکھا۔ ایسی ہوتی ہیں پیاری لڑکیاں، کپڑے دیکھے تھے آپ نے ان کے؟ کوئی انہیں دیکھ لے تو نظریں اٹھا کر دوبارہ نہ دیکھ پائے، وہ کھا جانے والے انداز میں بولی تو مقدم نے ڈرتے ہوئے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ یار بہت خطرناک ہوتی جا رہی ہو تم، اتنا کیوں منہ بنا رہی ہو؟ میں تو بس تعریف کر رہا تھا، اور حسن کی تعریف کرنا ہر انسان پر فرض ہے، اور ویسے بھی یہ لڑکیاں ہمیں دکھانے کے لیے ہی تو یہ سب کچھ پہنتی ہیں، اور جب وہ ہمارے لیے اتنی محنت کرتی ہیں، اپنا آدھا جسم دکھاتی ہیں، تو ہمارا بھی فرض ہے کہ ہم انہیں دل کھول کر سراہیں۔ مقدم سائیں، وہ اپنی عزتوں کا سودا کرتی ہیں جس پر صرف ان کے محرم کا حق ہوتا ہے، اس طرح سے انہیں دیکھنے کا حق صرف ان کا شوہر رکھتا ہے، یہ اس کی امانت ہوتی ہے، حوریہ نے سمجھانا چاہا۔ ہاں میری جان، اور اگر وہ خود ہی اپنی امانت میں خیانت کر رہی ہیں تو کسی مرد کی کوئی غلطی نہیں، اگر وہ اپنے شوہر کا حق اس طرح سے لوگوں میں تقسیم کر رہی ہے تو لوگوں کی غلطی نہیں، اگر وہ اپنی عزتوں کا سودا کر رہی ہے تو غلطی عورت کی اپنی ہے، اسے دیکھنے والے مرد کی نہیں۔ اگر عورت کو پردہ کرنے کا حکم ہے تو مرد کو بھی نظریں نیچی رکھ کر چلنے کا حکم ہے، حوریہ جل کر بولی۔
اس دنیا میں عورت سے زیادہ مضبوط اور کچھ نہیں ہوتا۔ مرد تو فطرت کے ہاتھوں مجبور ہو کر بھی اسے دیکھ لے گا، لیکن ہمارا معاشرہ عورت کی ذات پر قائم ہے، یہ معاشرہ عورت کی وفا پر قائم ہے۔ مرد صدیوں سے بھٹکا ہوا ہے۔ مقدم کی بات نے حوریہ کو شرمندہ کر دیا تھا۔ ویسے بھی کیا کروں، ایسے نظارے مجھے میری بیوی نہیں کراتی تو کہیں اور تو کرنے۔ مقدم کی بات ابھی ادھوری تھی جب حوریہ نے مکہ بنا کر اس کے سینے پر دے مارا۔ اس کے حق جتلاتے انداز پر مقدم کہا لگا کر ہنسا تھا اور اس کا وہی ہاتھ تھام کر چوم ڈالا۔ آئی لو یو میرے دل کا قرار، وہ شدت سے بولا تو حوریہ اپنا ہاتھ چھڑاتی باہر دیکھ کر شرمانے لگی۔ دادا سائی نے کردم کو اپنے کمرے میں بلایا تھا۔ وہ جیسے ہی گھر واپس آیا سب سے پہلے ان کے کمرے میں گیا تھا۔ ملازم نے کہا تھا کہ آج انہیں ان سے بہت ضروری بات کرنی ہے، جبکہ ملازم اسے یہ بھی بتا چکا تھا کہ آج دوپہر ڈیرے میں ایک عورت ان سے ملنے آئی تھی۔ تمہاری نانی آخری بار تم سے ملنا چاہتی ہیں، وہ تمہاری دلہن کو دیکھنا چاہتی ہیں۔ دادا سائی آپ جانتے ہیں کہ ممکن نہیں ہے۔ کردم فوراً ان کے قریب سے اٹھ کھڑا ہوا۔ کردم جو کچھ بھی ہوا اس میں عورتوں کی کوئی غلطی نہیں تھی۔ وہ تمہاری نانی ہیں، تم سے ملنا چاہتی ہیں۔ وہ اپنی زندگی کی آخری سانسیں گن رہی ہیں۔ آج ان کی ملازمہ ملنے آئی تھی ہم سے اور ہمارے آگے گڑ گڑا رہی تھی کہ ہم اس کی آخری خواہش پوری کریں، اور ہم وعدہ کر کے آئے ہیں۔ کردم دادا سائی نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے یقین سے اپنے وعدے کے بارے میں بتایا تو وہ نظر جھکا گیا۔ میں اس خاندان کے کسی شخص سے نہیں ملنا چاہتا دادا سائی، اور جہاں تک ان کی عورتوں کی بات ہے تو حوریہ کی کوئی غلطی نہیں۔ اگر آپ یہ بات نہیں سمجھ سکتے تو پلیز اس خاندان کی عورتوں کو بھی اتنی ہی سزا ملنی چاہیے جتنی حوریہ کو ملتی ہے۔ حوریہ کو اس گھر میں کوئی تکلیف نہیں ہے۔ کیا اس کے لیے یہ تکلیف کم ہے کہ اس کا باپ اس کی ماں کا قاتل ہے؟ کیا اس کے لیے یہ تکلیف کم ہے کہ اس کے اپنے سگے نانا اسے اپنی نواسی نہیں مانتے؟ یا اس کے لیے یہ تکلیف کم ہے کہ اس کی خالہ اسے دن رات تانے دیتی ہے؟ یا پھر چھوٹی امی سائیں کی بات کر لیتے ہیں؟ کس طرح سے انہوں نے حوریہ کی ذات کو، اس کے کردار کو اپنے سخت لفظوں سے گھائل کیا؟ اس لیے کہ وہ اس گھر کی بیٹی نہیں ہے، یا اس لیے کہ وہ ملک کی بیٹی ہے؟ یاد رکھیں دادا سائیں، اگر وہ ملک کی بیٹی ہے تو میں بھی ملک کا بھانجا ہوں۔ اگر ملک کی بیٹی کو خاندان سے محبت کرنے کی اجازت نہیں تو مجھے کیوں؟ اگر ملک کی بیٹی کو خاندان سے ملنے کی اجازت نہیں تو مجھے کیوں؟ معاف کیجیے گا دادا سائیں، میں اس گھر میں تب تک قدم نہیں رکھوں گا جب تک حوریہ کو اس گھر میں وہ مقام نہیں ملتا جو کہ بیٹی کا ہوتا ہے۔ مقدم نے اسے اپنی بیوی کا مقام دلوایا ہے، لیکن میں اسے اس گھر میں اپنی بہن کا مقام دلواؤں گا۔ اور یاد رکھیں دادا سائیں، جس طرح سے آپ مجھ سے مقدم سے محبت کرتے ہیں یا پھر دھڑکن سے محبت کرتے ہیں، اتنی ہی محبت آپ کو حوریہ کو بھی دینی ہوگی، کیونکہ وہ اپنے اپنوں کو چھوڑ کر یہاں آ رہی ہے ہمارے ساتھ۔ اس کے لیے اس کے اپنے ہم ہیں اور اپنے محبت کرتے ہیں دادا سائیں، نفرت نہیں۔ جو محبت آپ ہمیں سکھاتے ہیں وہی محبتیں آپ اس معصوم سے کیوں نہیں کرتے جسے صرف چند دن کا اٹھا کر اس حویلی میں لے کے آئے تھے؟ اس معصوم کو دیکھ کر بتائیں مجھے کہ کیا وہ نفرت کے قابل ہے؟ نہیں دادا سائیں، وہ محبت کے قابل ہے۔ اس گھر میں وہ ملک کی بیٹی بن کر نہیں، آپ کی نواسی بن کر آئی تھی۔ پھر وہ کیوں آپ کی نفرتوں کے لائق ہے، محبتوں کے نہیں؟ آج پہلی بار ان کے سامنے کردم نے آواز اٹھائی تھی۔ وہ تو کبھی ان سے کچھ نہیں کہتا تھا، لیکن کب تک حوریہ کو یوں ہی تڑپتے ہوئے نفرتوں کی بارش میں بھیگتا دیکھتا رہے؟ وہ نہ جانے کیا کیا بول کر چلا گیا، جبکہ دادا سائیں صرف یہ سوچ رہے تھے کہ کیا حوریہ ان کی نفرت کے قابل ہے؟ صحیح کہا تھا کردم نے، جب وہ اس گھر میں آئی تھی تب شاہ سائیں کی نواسی بن کے آئی تھی، نہ کہ ملک کی بیٹی۔ مقدم نے کمرے میں قدم رکھا تو حوریہ کہیں نہیں تھی۔ واش روم سے پانی گرنے کی آواز سن کر وہ بیڈ پر بیٹھا اور اس کا انتظار کرنے لگا۔ آج دوپہر میں حوریہ کی جلن دیکھ کر نہ جانے کیوں اسے بہت مزہ آیا تھا۔ صرف وہی اس کے لیے پاگل نہ تھا، عشق کے کچھ جراثیم حوریہ میں بھی موجود تھے جو اسے جلن میں مبتلا کر رہے تھے۔ اس کی حالت کا سوچ کر وہ ایک بار پھر سے مسکرایا۔ کافی دیر انتظار کرنے کے بعد حوریہ باہر نہ آئی تو اسے پکارنا پڑا۔ میرا سونا ماہی، میرے دل کا قرار، باہر آنے کا ارادہ ہے یا میں اندر آ جاؤں؟ وہ اونچی آواز میں دلکشی سے بولا تھا، جبکہ اندر سے کوئی آواز نہ آئی۔ مقدم آنکھیں بند کر کے وہیں بیڈ پر اس کا انتظار کرنے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد واش روم کے دروازہ کھلنے اور بند ہونے کی آواز آئی۔ مقدم ویسے ہی لیٹا رہا، لیکن کافی دیر بعد بھی نہ اس کے قدموں کے چلنے کی آواز سنائی دی اور نہ ہی حوریہ کو اپنے قریب محسوس کر پایا تھا۔ وہ اٹھ کر واش روم کے دروازے کی طرف دیکھنے لگا جہاں حوریہ نظر جھکائے کھڑی تھی۔ اس کے کپڑوں کو دیکھ کر بے ساختہ مسکرایا تھا۔ ٹائٹ جینز پر چھوٹی سی شرٹ پہنے وہ اس کے 14 طبق روشن کر گئی۔ وہ خاموشی سے آہستہ آہستہ چلتا اس کے قریب آیا، اس کا جھکا ہوا چہرہ اپنے ہاتھوں میں بھر کر اوپر اٹھایا۔
میرا بیبی اتنا جل گیا ان لڑکیوں سے، وہ جذبات سے بھرپور لہجے میں بولا، جبکہ اس کے لفظوں کا مطلب سمجھ کر حوریہ نے نظریں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا اور اگلے ہی لمحے مقدم کے کہکہے سے پورا کمرہ گونج اٹھا۔ حوریہ اسے دیکھ کر رہ گئی۔ اسی طرح سے زور زور سے ہنستا پا کر حوریہ نے اسے دھکا دیا اور واپس لوٹ کے جانے لگی، لیکن اس سے پہلے ہی مقدم نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے قریب کھینچ لیا۔ اب اتنی محنت کر ہی لی ہے میرے دل کے قرار نے، تو داد تو وصول کر لو، وہ اس کے چہرے پر جھکتے ہوئے بولا، اس کے ہوش ربا سراپے کو اپنی باہوں میں بھرے بیڈ پر لے آیا۔ حور تم بہت خوبصورت ہو، میرے لیے دنیا کی سب سے خوبصورت عورت۔ مجھے اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے تمہیں یہ سب کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم سادگی میں بھی مجھے چاروں شانے چت کرنے کی صلاحیت رکھتی ہو۔ وہ اس کے چہرے پر جھکتے ہوئے بولا، اس دنیا میں کوئی اور تمہاری جگہ نہیں لے سکتا۔ اس دل کی سلطنت نے تمہیں ملکہ کا مقام دیا ہے، اب اس دل کی سلطنت پر اور کوئی قبضہ نہیں کر سکتا۔ مقدم شاہ کی محبت کے میم پر بس تمہاری ملکیت ہے، اس کے ہے پر بس تمہارا حق ہے، اس کی بے میں بس تم بسی ہو، اس کے تے میں بس تمہیں پانے کی تڑپ ہے۔ وہ اس کے چہرے کو نرمی سے اپنے ہاتھ میں بھرے اسے اپنی محبت کے حرف حرف کا مطلب سمجھا رہا تھا، جبکہ اس کے لفظ کو اپنے دل میں اترتا محسوس کرتی حوریہ اس کی باہوں میں پگھلنے لگی تھی۔ اگر ایپیسوڈ اچھی لگی ہے تو لائک کر کے ضرور جانا۔ نیکسٹ ایپیسوڈ انشاءاللہ جلدی شیئر کروں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔